مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے الطاف حسین حالی کی حیات جاوید پہ۔ آپ دیکھیں کہ سوانح حیات اس تصنیف کو کہیں گے جس میں کسی شخص کی زندگی کے واقعات مفصل طور پر بیان کیے گئے ہوں۔ چیمبرس انسائکلوپیڈیا میں سوانح نگاری کا اطلاق انسان اور افراد کی زندگی کی تاریخی کیا گیا ہے اور اس کو ادب کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے۔ ایک بڑے اور اچھے سوانح نگاری کو اپنے ہیرو سے مکمل آگاہی، اپنے ہیرو سے ہمدردی، خلوص اور ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہونا چاہیے، جبکہ ایک اچھی سوانح عمری میں جزئیات میں داخلی اور باطنی تصویر، ابتدا سے لے کر انتہا تک جامعیت، معنی خیز واقعات کا انتخاب جو کسی تحریک یا حرکت سے تعلق رکھنے والے ہونے چاہیے۔ اردو ادب میں سوانح عمریوں کا ذخیرہ بہت کم ہے اور یہ صنف اردو میں انگریزی ادب کے حوالے سے داخل ہوئی۔ اردو نثر کی ابتدا سے لے کر دور متاخرین تک اردو میں کوئی قابل ذکر سوانح عمری نہیں ہے، البتہ شعراء کے تذکرے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے سوانح حیات موجود ہیں۔ اردو ادب میں سوانح عمری کی باقاعدہ ابتدا سر سید تحریک سے ہوئی، جس کا مقصد لوگوں کو اپنے بزرگوں کے کارناموں اور زندگی سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ ان راستوں کو اپنا کر ملک و قوم کے لیے ترقی کا سبب بن سکیں۔ اس مقصد کے لیے حالی، شبلی اور سر سید وغیرہ نے اعلیٰ پائے کی سوانح عمریاں لکھیں، لیکن ان میں سب سے بڑا اور اہم نام مولانا حالی کا ہے، جنہوں نے حکیم ناصر خسرو، مولانا عبد الرحمن، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید جیسی سوانح لکھ کر اردو ادب کا دامن اس صنف سے بھر دیا، لیکن ان سوانح میں سب سے زیادہ شہرت حیات جاوید کے حصے میں آئی۔ آپ دیکھیں کہ مولوی عبدالحق حیات جاوید کے متعلق اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حیات جاوید حالی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں صرف سر سید احمد خان کی سیرت، اس کے حالات اور کارناموں کا بیان نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کے ایک صدی کے تمدن کی تاریخ ہے۔ ایک اور جگہ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں یہ اعلیٰ اور مکمل نمونہ سوانح نگاری کی مثال ہے۔ بقول ڈاکٹر سر سید عبداللہ، انہوں نے لکھا کہ امر بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک اردو زبان میں جتنی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، ان میں شاید حیات جاوید بہترین سوانح عمری ہے۔ حیات جاوید 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ جو 300 صفحات پر مشتمل ہے، سر سید کے خاندان اور ان کے خاندانی حالات کے لیے مخصوص ہے، جن میں ان کے بچپن کے حالات درج کیے گئے ہیں۔ ان کے عفان شباب کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس حصے میں ان کی ملازمت اور خطاب شاہی کا بھی ذکر ہے، جبکہ ایام غدر میں سر سید کی انگریز دوستی کا بھی احوال موجود ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو 800 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں سر سید کے کاموں پر ریویو ہے، ان کی ترقی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کی بے غرضی، دیانتداری، آزادی، بے تعصبی اور وفا کشی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تکنیکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حالی کی یہ سوانح عمری پہلی 2 سوانح عمریوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں فن سوانح نگاری کے تمام لوازمات کو برتا گیا ہے۔ آئیے اس کی خصوصیات کا ہم مختصر طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم مواد کی بات کریں گے تو حالی نے سر سید کی سوانح حیات لکھنے کا اس وقت فیصلہ کر لیا تھا جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ حالی نے اس مقصد کے لیے منصوبہ بندی بھی کی اور مختلف ذرائع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کرنل گراہم کی سوانح عمری کا مطالعہ کیا، منشی سراج الدین کے مسودے سے بھی فائدہ اٹھایا، مواد کی فراہمی کے لیے خود علی گڑھ میں طویل قیام کیا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف گزٹ، تہذیب الاخلاق اور سر سید کی جملہ تصانیف سے بھی استفادہ کیا، سر سید کے خطوط بھی ذہن میں رکھے، دوسروں کے بیانات پر بھی غور کیا، موافق اور مخالف رسالوں، انگریزی اخبارات اور سرکاری رپورٹوں سے بھی مدد لی اور دیگر مدیران سلطنت کی تحریروں کو بھی مد نظر رکھا۔ مواد کی فراہمی کے لیے اتنی زبردست جدوجہد صرف مغربی مصنفین ہی کرتے ہیں۔ بے مثال اور یادگار کارنامہ حالی کی حیات جاوید اردو ادب میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ سوانح لکھتے وقت اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اگرچہ حیات سعدی اور یادگار غالب موجود تھی، مگر یہ تو خود حالی کے قائم کردہ نمونے اور اصولوں کے تحت وجود میں آئی تھیں اور ان میں مکمل سوانح عمری کی تشنگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی فنی کمزوریوں کا تدارک کسی حد تک حالی نے حیات جاوید میں کر دیا ہے۔ اس میں ضبط و نظم کی پابندی، شعور
کی پختگی اور واقعات کی تفتیش و تحفظ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس لیے مہندی افادی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ حالی نے سر سید کی صرف کثیر الاوراق لائف نہیں لکھ دی، بلکہ یہ اردو لٹریچر میں ایسا اضافہ ہے جو حالی کی ذات پر ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر اصناف میں اور ہر تصنیف میں، ہر صنف میں کوئی نہ کوئی، ہر صنف کا جو مقصد ہے، جو اس کی مقصدیت ہے وہ ہوتی ہے۔ تو حیات جاوید میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ مقصدیت پائی جاتی ہے، اور حیات جاوید میں حالی کی کوششیں صرف سر سید کی شخصیت تک محدود نہیں رہیں، بلکہ حیات جاوید شخصیت نگاری، سوانح نگاری اور تاریخ نویسی کے بین ایک متوازن اور قابل قدر سعی کا نام دیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سر سید کی عظیم شخصیت کے کارہائے نمایاں سے متاثر ہو کر حالی نے مسلمانان ہند کے سامنے وہ جیتی جاگتی مثال پیش کی جس کی مساعی سے ہندوستان مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، مذہبی، تمدنی، فکری، تعلیمی اور ادبی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس شخصیت میں کتنی کوتاہیاں سہی، مگر مسلمانوں کے فکری اور ذہنی انجماد کو توڑ کر اس کی سیمابیت کو پھر سے بحال کر دینا سر سید کا بے مثال کارنامہ ہے۔ سر سید کی شخصیت کو اس طرح توصیفی انداز میں پیش کر کے حالی نے قوم کو اپنے محسنوں کو زندہ جاوید بنانے کی تلقین و تبلیغ کی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مجسمہ سازی گناہ ہے، جبکہ دوسری قومیں اپنے محسنوں کے بت اور مجسمے بنا کر ان کے احسانات کو زندہ رکھتی ہیں۔ حالی نے اپنے محسنوں کے کارناموں کو زندہ رکھنے کا یہ علمی انداز قوم کو سکھایا اور لوگوں کو ان کی پیروی کی تلقین کی ہے۔ اب دیکھیں کہ سر سید کی حیات کی کوئی اہم تفصیل حالی نے نظر انداز نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ہیرو کے متعلق وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں جو اردو کے دوسرے سوانح نگار اس دور میں اپنے ہیرو کے متعلق لکھنا کبھی گوارا نہ کرتے۔ مثلاً انگریزوں سے ان کے میل جول کی سرگزشت، گردن مروڑی مرغی کا جائزہ ہونا، مغربی تمدنی کے متعلق ان کا انتہا پسندانہ نظریہ، مذہبی اجتہاد میں ان کی بے راہ روی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالی نے کسی امر واقعے کو نہیں چھپایا اور ایک طرح سے حقیقت اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں کہ حیات جاوید کے متعلق ایک نقاد کا خیال ہے کہ بیچارے خوش صفات، خاموش مزاج، سنجیدہ دماغ حالی کے حصے میں دو ایسی سوانح عمریاں آئیں جن کے اشخاص ان کے معاصرین تھے اور اپنی سطح سے بلند تھے۔ ایسی سوانح عمری لکھتے وقت اور بھی دقت پیش آتی ہے جبکہ مصنف کی اپنی فطرت حد درجہ عیب پوشی اور درگزر کرنے والی ہو۔ اس تمام کشمکش اور مشکلات کے باوجود حیات جاوید سچ مچ ایک کرامت ہے۔ جس قدر اس پر ریسرچ کی جاتی ہے اس کے خصائص ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ حیات جاوید لکھتے وقت مولانا حالی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سر سید کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور نکتہ چینی سے بھی حتی الامکان گریز نہیں کریں گے۔ اس طرح انہوں نے سوانح عمری لکھتے وقت بڑے سلیقے اور احتیاط سے تمام ذرائع استعمال کیے جو حیات جاوید کے لکھنے کے سلسلے میں کام آ سکتے تھے اور جن کے توسط سے ایک معیاری سوانح عمری وجود میں آئی۔ حیات سعدی اور یادگار غالب لکھتے وقت حالی ان دو شخصیات سے مرغوب ہو گئے، لیکن حیات جاوید میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی۔ حالی سر سید کے معاصر تھے، حالی نے انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا، جانا تھا اور پرکھا تھا، اس لیے حیات جاوید لکھتے وقت انہوں نے مسلمانوں کی 50 سالہ مذہبی، عملی، سماجی اور ادبی تاریخ بھی لکھ دی۔ حالی سر سید کے رفیق ہی نہ تھے بلکہ ان کی تحریک کے اہم رکن تھے، اس لیے سر سید اور حالی کے نقطہ نظر میں بھی ہم آہنگی تھی۔ حیات جاوید کی ترتیب میں حالی نے مغربی سوانح نگاروں کی طرح جانکاری اور دیدہ ریزی سے کام لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حیات جاوید کی عظمت اور بلند پائیگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مکمل سوانح عمری ہے یہ، اور حالی نے اس میں اتنی جزئیات بھر دی ہیں کہ کہیں بھی تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ جامعیت اور فن کے لحاظ سے بھی واقعی ایک مکمل کتاب ہے، جامعیت اور فن کے لحاظ سے بھی، اور اس میں سر سید کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی تصویریں ہیں جو فلم کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روزمرہ زندگی کے تمام معمولات کو سر انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ واقعات کی تفصیل و جزئیات پس منظر میں رہ کر ہیرو کی شخصیت متحرک اور محو عمل دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ حالات و واقعات کا سلسلہ شخصیت کو نہیں چلا رہا بلکہ شخصیت کے ذوق و شوق، حرکت و عمل اور سعی و کاوش کے نتیجے میں حالات بن اور بگڑ رہے ہیں۔
دیکھیے سب سے اہم چیز کسی بھی صنف کی اس کا اسلوب ہوا کرتا ہے، اور اس میں اصولی اور فنی لوازم و مباحث سے ہٹ کر حیات جاوید اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی ایک بہترین سوانح عمری تسلیم کی جاتی ہے جو حالی کے اسلوب کا بہترین شاہکار ہے۔ اس میں حالی کے قلم نے بڑی ہماگیری، قدرت اور وسیع تصرف کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔ حیات جاوید میں بیان کی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو صرف حالی کے اسلوب سے مخصوص ہیں۔ حالی کی شخصیت کا ایک شاندار رخ جو ان کے اسلوب میں نمایاں ہے وہ اپنی ذات کی پردہ پوشی ہے۔ یہ غیر شخصی انداز ان کی سب تصانیف میں پایا جاتا ہے، مگر حیات جاوید میں اس کی جلوہ گری کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگرچہ طرز بیان میں حالی سر سید سے مماثلت رکھتے ہیں، مگر ان کے اور سر سید کے طرز میں بڑا فرق ہے۔ حالی کے یہاں ناہموار ترکیبوں اور ناگوار الفاظ سے بچنے کا خیال ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیات جاوید میں بیانیہ نگاری کا وہ اسلوب پایا جاتا ہے کہ اگر اس کا حصہ اول حصہ دوم سے مختلف نہ ہوتا تو اس کو سچا ناول یا حقیقی داستان کہنے میں کوئی حجاب نہ ہوتا۔ غرض بیان کے لحاظ سے بھی حیات جاوید ایک بلند تصنیف ہے۔ اس سے آگے جب ہم گفتگو کریں گے تو دیکھیں کہ حیات جاوید کے متعلق مولانا شبلی کا خیال ہے کہ یہ کتاب مغربی طریقہ کار کی ملمہ سازی کے اصول پر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حیات جاوید پر کئی قسم کے اعتراضات کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم جنگ آزادی کے 1857 کے سلسلے میں سر سید کے کردار کو لیتے ہیں۔ آج کے دور میں سر سید کا یہ رویہ قابل تعریف نہیں ہے اور حالی کا قلم جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے سر سید کے ہر فعل کا جواز پیش کیا ہے۔ اس دور کے غدار آج کے دور کی آزادی کے بڑے مجاہد ہیں۔ حالی سر سید کی تقلید میں بجنور کے امیر اور حاکم محمود خاں کو نامحمود خاں کہتے ہیں اور حالی سر سید کی پیروی میں نامحمود خاں ہی لکھتے ہیں۔ دوسری بات، سر سید کے مذہبی خیالات کو حالی نے اس انداز میں توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کو برے نہ لگیں، حالانکہ سر سید کے مذہبی خیالات عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ تیسری بات جس کی حالی نے بے جا حمایت کی ہے وہ سر سید کا سید محمود کو اپنی زندگی میں علی گڑھ کالج کا سیکریٹری بنانے کے لیے ٹرسٹی بل منظور کرانے کی کوشش کی ہے، جس سے ٹرسٹیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ان اعتراضات کا کئی نقادوں نے جواب دیا ہے۔ اس بارے میں عبدالسلام سندیلوی لکھتے ہیں کہ حالی اس دور کی پیداوار تھے جب اصلاح کی ہوائیں ہندوستان کی فضا میں چل رہی تھیں اور حالی کے ہاتھ میں اس اصلاح کا جھنڈا تھا، اس لیے حالی سر سید کے کردار میں خامیاں نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ سر سید کو ایک اعلیٰ نمونہ بنا کر پست قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ اس میں دوبارہ ولولہ اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ شبلی کے اعتراضات کے متعلق پروفیسر عبدالسلام آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سر سید کی تعریف یا مداحی شبلی کو ناگوار گزری، کیونکہ آخر میں شبلی سر سید کو اپنا حریف سمجھنے لگے تھے۔ ابتدا میں سر سید اور شبلی کے نظریات میں کچھ ہم آہنگی تھی، بعد میں شبلی سر سید کے نقطہ نظر سے متفق نہ ہو سکے اور انہی اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے حیات جاوید کو مدلل مداحی قرار دیا۔ اس کے متعلق آل احمد سرور اپنی رائے پیش کرتے ہوئے، اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں مصور حالی پسند تھا، اس کی ایک تصویر حیات جاوید پسند نہ تھی۔ اس لیے ان دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حیات جاوید پر ہونے والے یہ اعتراضات زیادہ تر بے جا ہیں اور اس کتاب میں خامیوں سے زیادہ خوبیاں ہیں جو اس کتاب کی عظمت کی دلیل ہیں۔ اب دیکھیں حیات جاوید کے بے جا طوالت اور ضخامت بھی گراں گزرتی ہے اور واقعات کی تکرار ذوق سلیم کو کھٹکتی ہے اور طوالت کا باعث بھی ہے۔ سب سے بڑی بات سوانح عمری میں تشریحی انداز بیان بھی محمل نظر ہے جو سوانح کے موضوع کے لیے موضوع نہیں۔ اگرچہ علمی نقطہ نظر سے یہ تشریحی نوٹ اچھی بات ہے، مگر سوانح عمری کو تشریحی کتاب بنانے کی بجائے اسے ادبی درجہ دینا ہوتا ہے تاکہ قاری اسے پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس کرنے کی بجائے اس سے حظ اٹھائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کتاب کو اردو ادب کی بہترین سوانح عمری میں شمار کرتے ہیں کیونکہ خامیوں سے زیادہ خوبیاں اس کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اگر ہم حیات جاوید کا مجموعی جائزہ لیں، مجموعی طور پر اس کے متعلق اپنی رائے پیش کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیات جاوید اردو زبان میں اپنی سوانح خوبیوں اور معنوی محاسن سے قطع نظر ادب آموزی اور تنقید و تبصرہ کی ایک یادگار تالیف ہے جس میں حالی نے انتخاب مواد اور حسن اسلوب کے علاوہ تنقیدی شعور اور تجزیہ و تبصرہ نگاری کے بہترین نقوش اجاگر کیے ہیں جن کی رہنمائی میں
نے مستقبل کے مصنف، مورخ اور سوانح نگار کا کام آسان ہو گیا۔ مولانا حالی کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اردو میں سوانح نگاری بہت سے اہل قلم نے کی ہے، مگر ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے پاس سوانح نگاری کا دل ہو۔ سوانح نگار کا دل صرف حالی کے حصے میں آیا ہے۔ مہدی افادی حیات جاوید کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ میرے نزدیک حیات جاوید ایک حقیقی سوانح عمری ہے جو ایک شریف انسان نے اپنے سے شریف تر انسان کی لکھی۔ میرا خیال ہے حیات جاوید پہ ہلکی سی روشنی پڑ گئی ہوگی۔ آئندہ پھر کبھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔